السلام علیکم ناظرین، سکردو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یوں تو بلتستان میں مختلف قسم کے کھیلوں کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، تاہم پچھلے سالوں سے کبوتر کے شوقین افراد نے کبوتروں کی اڑان اور تیز رفتاری کے مقابلے کا بھی آغاز کر رکھا ہے۔ یہ مقابلہ سکردو پیجن ریزنگ کلب کے زیر اہتمام رکھا جاتا ہے۔ گزشتہ روز بھی سکردو پیجن ریزنگ کلب کے زیر اہتمام ایک مقابلہ رکھا گیا، جو کہ روندو یلبو سے شروع ہو کر سکردو شہر میں اختتام کو پہنچا۔ اس دوران 105 کلومیٹر کی مسافت پر محیط فاصلہ طے کرنا تھا، جس کا ہوائی فاصلے GPS 74 بنتا ہے۔ مقابلہ صبح 5:30 بجے شروع کیا گیا۔ اس مقابلے میں SRPC کے 10 ممبرز نے اپنے کبوتروں کی صلاحیت کے گر آزمائے، جس میں پہلی پوزیشن ساجد خلیل JNG لو نے حاصل کی، دوسری پوزیشن عرفان کشمیری والی لو نے حاصل کی، جبکہ تیسری پوزیشن محمد علی مسکین لو نے اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شاندار کامیابی پر تمام لو والوں نے مبارکباد پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ریسنگ پیجن شوقین میرے بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج ہم 15 مئی 2022 کو ہمارا SRPC کا 105 کلومیٹر سے سکردو کی طرف ریس ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے ریلیز کریں گے۔ ہم لوگ لبریشن پوائنٹ پہ ہیں، جو کہ 74 GPS بنتا ہے۔ اور بھائیوں کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں جس طرح سے ریس ہوتی ہے، وہ یہاں کے GB جو ہمارے ادھر سکردو میں جس طرح کے ریس ہوتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے کچھ میں خصوصیات آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ایک طرف یہ ہمالیہ رینجز ہے اور ایک طرف K2 کے پہاڑ ہیں، اور ان کراکرم رینجز ہے، یہ تقریباً 5000-6000 بلندی پر ہے۔ دوسرا یہ سی لیول سے تقریباً 8000 ہائٹ پر ہے، اور جیسے ہی کبوتر سکردو کی طرف اپنے گھروں کی طرف جب نکلتے ہیں تو ان کا سی لیول اور بڑھتا جاتا ہے، اور یہ تقریباً جا کے 15000 سی لیول ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں سے ہم سکردو کی طرف ان کو چھوڑیں گے تو ہوا کا رخ ان کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ہوا ہماری طرف اوپر سے چلتا ہے، اور یہ جو ہے ان کے اپوزٹ میں ان کو اڑنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو گھر جاتے ہوئے کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ دوسرا ان کو بالکل کنجسٹ ایریا ہے، بالکل یہ دو پہاڑوں کے بیچ ہے، پہاڑی جو سلسلے اور وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ جب یہ سکردو پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن پہاڑی سلسلے ختم نہیں ہوتے، تو ان کو بہت سے مشکلات کا، ان پہاڑوں کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور راستے میں بہت سارے ورلڈ ٹاپ کلاس کے پریڈیٹر جو ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا تقریباً ہر موڑ پر ان کا شکار کا بھی کافی چانس ہوتا ہے، تو کافی ان کو مشکلات ہوتا ہے، اور ان کے لاسز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آخر میں سارے بھائیوں کے لیے نیک خواہشات اور دعا ہے کہ ان کے سارے ہمارے جو جتنے بھائیوں کے کبوتر ہیں وہ خیر عافیت سے گھر پہنچ جائیں۔ وش یو بیسٹ آف لک۔